آج کل میں فون کو کیا کر رہا ہوں، فلائٹ موڈ پہ ڈال دے رہا ہوں. اچھا ٹاٹا ٹی ٹی جو بجتے رہتا پورا بند کر دیا. ہاں میں تو شروع سے فلائٹ موڈ میں ہی رکھتا ہوں ریکارڈنگ، کیونکہ ڈسٹرب نہیں ہونا. میسیج بھی آیا تو ڈسٹرب نہیں ہونا. باتوں کو کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، پرٹیکولرلی جو آپ کا کنسرن سبجیکٹ ہے اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے. اس کو رینڈم اگر چھوڑ دیں گے تو کام صحیح نہیں ہوگا، چاہے جو بھی ہوگا، چاہے ورلڈلی میٹر ہو، چاہے ریلیجیس میٹر ہو، چاہے کوئی بھی میٹر ہو. محتاط رہیے. سب سے پہلے تو یہ انٹرٹینمنٹ کی جو حالات ہے اس میں سے باہر آتی ہے. سارے انٹرٹینمنٹس میں لگے ہوئے. وہ شیخ فرید شکرگنج کی جو ہال ہے نا، ہاں کتنے خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے اگر کہا ہے کہ اگر تم اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو 2 چیزوں سے احتیاط کرو. غیر ضروری تعلقات کو ختم کر لو، اور کیا تھے، ہاں اپنے غیر ضروری خرچوں کو کم کر لو اور غیر ضروری تعلقات کو ختم کرو. زندگی میں سکون جب ہی آئے. زندگی جب یہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے جب تو سکون ہے. when you don't need anything then that is the life. جب جانے لگے تو پھر بڑھتے جاتے. روک نہیں ہے سب اس میں. کیا متا رکھتا ہے کہ ہم اور اس کو دیتے جائیں. ضرورتوں کو گھٹا لو، اپنی ضرورتوں کو گھٹا لو. ہاں اپنی ضرورتوں کو گھٹا لو اور اپنے غیر ضروری تعلقات کو ختم کرو. یہ بات بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بولیے بہت پرانی بات تھی، یاد نہیں رہی. اچھا فارمولہ ہے. میں اس پہ دیکھا بہت اچھی چیز جو ہے اس کی دیکھیے ہم ان کے پاس وہ لالچ میں نہیں. میں اکبر الدین صاحب یہ بولوں گا کہ ضرور دیکھیے. لوگوں کو دیکھنا تو چاہیے ہمارے کو. ان کمپیریزن وی نو. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں جب ہی ہم کو معلوم پڑتا ہے. آپ کیا دیکھیں گے صاحب؟ آپ اس شخص کو دیکھیے جس کے پاؤں نہیں ہے، پھر شکر منائیے کہ آپ کے پاس پاؤں بھی اور آپ کے پاس جوتا بھی ہے. سمجھ رہا ہے؟ ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو تاکہ تم میں شکر کا جذبہ جاگے. اپنے سے اونچے کو اگر دیکھیں گے تو ہرس کا جذبہ جاگے. معاشرے میں بگاڑ بدتمیزیوں سے آتا. ہاں بالکل. آمدنی کو غلط طریقے سے خرچ کرنے پر. اب آپ بتائیے آج ہائی سوسائٹی کے اندر کیا ہو گیا صاحب؟ ٹیمپٹیشنز اتنے پڑے ہوئے ہیں، اربوں کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی پیسے کا ہراس، پیسے کی لالچ، فیم کی لالچ اتنی ہو گئی ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو ختم کر دے رہی. وہ نا وہ چل رہا اندرانی مکھرجی کا کیا کیس ہے، اپنی اون مدر اس کو مار ڈالی اپنی بیٹی. اسپریچولیٹی بہت ضروری ہے. ریلیجن ضروری نہیں ہے، اسپریچولیٹی ضروری ہے. اسپریچولیٹی کی معنی یہ ہوگا کہ آدمی میں اسپرٹ ہونی چاہیے سچائی کی. اور یہ اس کے اسپریچولیٹی کے بیس ہے ماڈیسٹی، تقویٰ، صبر، ایمانداری، لو پروفائل لائف. یہ ہے. دیکھیے جو قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ جو کہا گیا کہ یہ نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئن، یہ کون سی نفس ہوتی ہے جو نفس مطمئن ہے؟ بتائیے آپ مجھے کون سی نفس ہے؟ اللہ جس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، وہ نفس مطمئن کون سی؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ نفس مطمئن وہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ کمپلیکس فری پرسن. آپ میں کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہیں. آپ جو ہے وہ ہے اپنی جگہ، بس ختم. آپ جو ہے وہ ہے. لیٹ پیپل ایکسپٹ یو ایز اٹ از. لوگ سمجھ لیں گے عادل بھائی کون ہے، ابھی بھائی کون ہے، لوگ جان لیں گے اس کے اندر. آپ چاہے کتنا ہی پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرو، وہ چھپے گا نہیں. معلوم ہو جائے گا حقیقت کیا ہے.
آج ہزاروں لوگ ہیں صاحب جو امپوسٹرز بن کے گھومتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے دنیا کے اندر بہت آسانی کے ساتھ تو معلوم پڑ جاتی ہے، کئی معیار ہیں گیس کرنے کے آسانی سے۔ معاملے میں معلوم پڑ جائے گا، 2 منٹ میں معلوم پڑ جائے گا۔ ہاں، زبان کھلی تو الفاظ سے یا پھر ان کے جو لین دین ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کا جو ایڈریسنگ کا طریقہ ہے، ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس کو عجیب و غریب قسم سے وہ ورڈ کے لٹرل میننگ میں، تشریحات میں، اور پتہ نہیں عجیب عجیب رومانس میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، قرآن کی باتیں سادی سیدھی ہوتی ہیں، میں قرآن کو سادی سیدھی طریقے سے سمجھتا ہوں۔ ایک انسان جو زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا میری طرح، تو خدا اس کو کیا بتایا کہ تم کو اگر اچھے مومن بننا ہے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی میرے کو بڑی بڑی باتیں پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، میں ایک جاہل آدمی ہوں، میرے کو ایک اچھا مومن بننا ہے، تو خدا کیا کرا، ایک طرف اشارہ کر دیا۔ آیت کس کو کہتے ہیں؟ اشارہ۔ عربی میں آیت اس کو کہتے ہیں جو خود نہ اصل ہو لیکن اصل کی طرف اشارہ، اس کو آیت ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو ایٹیمالوجی آف آیت جو ورڈ ہے اس کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا۔ عرب جب ڈیزرٹ میں ٹریول کرتے تھے، صحرا میں جب وہ سفر کرتے تھے، تو کہیں دور ان کو کچھ برڈز نظر آ جائے، جیسے کبوتر نظر آ جائے یا کوے نظر آ جائے یا کچھ فلائنگ برڈز نظر آ جائے، تو وہ کہتے تھے کہ آیت مایا ہے، یعنی پانی کی آیت ہے، یعنی کبوتر پانی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، کبوتر خود پانی نہیں ہے۔ کبوتر ہونے کی نشانی، کبوتر وہاں پر ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پانی ہے، وہ آیت بن رہی ہے پانی کے لیے، وہ نشانی ہے کہ پانی ہے وہاں۔ تو آیت دراصل خود اصل نہیں ہوتی ہے لیکن اصل کا اشارہ ہوتی ہے۔ جیسے ہائی وے پہ چلے جائیں گے تو بنگلور بورڈ لکھا ہوا ہوگا، تو وہ بورڈ کے نیچے بنگلور نہیں ہے، وہ بنگلور جانے کا راستہ ہے۔ تو قرآن کی تمام آیتیں آپ کو ڈائریکشن دے رہی ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے اس کو لے کے، یعنی ہاں۔ تو اب لٹرل بیچ سے نکالیں گے تو یہی بات ملے گی اس میں سے۔ تو دیکھیے قرآن کا کتنا سادہ طریقہ ہے بات کرنے کا، کہ اللہ بیان کرتا ہے مثال کلمہ طیب، کلمہ طیب، گڈ ورڈ، گڈ ورڈ از اکول ٹو گڈ ٹری، شجر طیب۔ اب آپ بتائیے اگر ایک مومن بننا ہے، آپ کو ایک پرسنالٹی کے اونر بننا ہے، آپ کو کوئی ڈسکورس کی ضرورت نہیں ہے، اس روز جھاڑ کو دیکھیے آپ، اتنا سا تھا کیسے بڑھتا ہے، کیسے اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے، کیسے اپنے برانچز کرتا ہے، کیسے فروٹس دیتا ہے، کیا کیریکٹر ہے اس کا، اس کیریکٹر کو آپ اپنائیے، وہی کلمہ طیب ہو جائے گا آپ کے۔ قرآن کا ڈسکورس ایسا سمجھیں۔ موت اور زندگی کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا، موت اور زندگی کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ ایک عجیب، انہوں نے بھی ایک بحث لگایا ہوا، میں بھی ایک بحث لگایا ہوا، یہ فلاسفر بڑے ڈینجر لوگ ہوتے ہیں، فلاسفروں سے بچیے، فلاسفر بڑے ڈینجر لوگ ہوتے ہیں۔ موت زندگی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کیسا ہے وہ، ہڈیاں گل جائیں گے، بورا ہو جائیں گے، خبر کھود رہے تو پورے کچھ بھی نہیں نکل رہا، صورت بھی نہیں پہچان سک رہے، پھر زندہ کریں گا بول رہا اللہ میاں، کیسا ہوتا؟ ہندوؤں کو تو جلا ہی دے رہے بیچاروں کو، راکٹ پوری اڑا دے رہے، ان کی گنگا میں بھی ڈال دے رہے، ہمالیہ میں بھی ڈال دے رہے، سب طرف ڈال دے رہے، کیسا ہوگا؟ تو اللہ مثال بیان کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں مردہ زمین کو، ہم اس کو کیسے زندہ کرتے، بارش گراتے تو یہ مردہ جو زمین تھی وہ لہلا اٹھتی، ہم اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے۔ آپ جنگل میں چلے جائیے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو ہم بنا آپ کا، اب کم سے کم تمہارے ریمیننگ تو بچے، بہت خوبصورت، اب کچھ تو بچا ہوا ہے، تمہاری ہڈیاں راکھ تو بچی ہوئی ہے سالی، پہلے تو تم وہ بھی نہیں تھے۔ تو آپ سوچیے، آپ میں جنگل میں جاتا ہوں، فیبروری کا جو سیزن ہوتا ہے، مڈل فیبروری سے مڈل مارچ تک، جو ہمارے ساؤتھ انڈیا کے جنگل ہوتے ہیں کالے کوئلے کی طرح ہو جاتے ہیں، کالے کوئلے کی طرح، ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہاں پر ایک ہریالی کبھی تھی نہیں، اتنا ڈرائی ہو جاتا، اتنا ڈرائی ہو جاتا۔ ہاتھی دبلے ہو جاتے ہیں بیچارے، کھانا نہیں ملتا انہیں، ہاتھیاں سکڑ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ تو گئے،
تو گئی, جنگل تو گیا, لیکن پھر وہی اپریل میں مینگو شاور آتی ہے. اب جا کے دیکھیے جنگل کو, ایسا لگتا ہے کہ بالکل حیات ہی حیات ہے. تو خدا اپنی بات کو بڑی بڑی جو فلسفی کے اندر جو ڈسکس ہوتی ہے, خدا نیچر کی چھوٹی سی مثالوں سے بات کو بتاتے ہوئے سمجھا دے رہا ہے آپ کو. مردے کیسا زندہ ہوں گے؟ بارش سے جس طرح زمین زندہ ہوگی. آپ کو اپنی پرسنالٹی کیسا بنانا ہے؟ جھاڑ کیسی پرسنالٹی بنانا ویسے بنانا. چڑیاں جو آسمان میں مسخر ہوتی ہے, ٹرو اینڈ فرو جرنی کرتی ہے, اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. سوچیے, ارادہ ہو جو چاہتے ہیں. چاہتے ہیں. قرآن میں بے شمار آیت ہے جو ایمان لائے ہیں, لیکن اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے برڈ کی ایکٹیویٹی کو, کتنا ڈیڈیکیٹڈلی وہ کام کرتی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ قرآن یا نئے قرآن کی ایک بحث چل رہی ہے آج کل ہائیک کے اوپر. تو میں یہ کہوں گا اس کے اندر کہ ساری کائنات جو ہے نا, ہماری ساری کائنات, ہول یونیورس, اس کو اگر آپ براڈلی ڈیوائڈ کریں گے, براڈلی, تو وہ 3 خانوں میں ڈیوائڈ ہوگی. کیا وکیل صاحب؟ 3 خانوں میں ڈیوائڈ ہوگی. ایک ہے مادی دنیا, جس کو ہم کہتے ہیں مٹیریل ورلڈ, جیسے آئٹم ہے, سورج ہے, چاند ہے, پتھر ہے, گریوٹی ہے, میگنیٹک فیلڈ ہے, یہ سب مادی دنیا ہے. مادی دنیا کلاؤڈز ہے. مادی دنیا کیسے ورک کر رہی ہے؟ اللہ نے ان کے لیے لا آف نیچر مقرر کیا, جس کو بولتے ہیں قانون فطرت ان کی بنائی ہے, وہ گورن کیے گئے. ہاں, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ایک کھانا ہے مادی دنیا. دوسرا کھانا ہے ہماری اینیمل کنگڈم کا, اینیمل کنگڈم, جس میں ہمارے برڈز آ گئے, ہمارے ریپٹائلز آ گئے, ہمارے میملز آ گئے, ہمارے انسیکٹس آ گئے. یہ سارے ورک کیسے کرتے ہیں؟ جبلت سے ورک کرتے ہیں. کہ چڑیا اپنا گھونسلہ کیسا بنائے, مائگریشن کیسی کرے, کہاں فوڈ ملے گا نہیں ملے گا, اس کو سب انسپریشن ہوتی. اور ہم نے وہی کی شہد کی مکھی پہ کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقوں سے وہ اپنا کام کرے. تو ایک وہی مادی دنیا میں ہے جو لا آف نیچر کے تحت میں کام کر رہی ہے. دوسری وہی اینیمل کنگڈم میں ہے جو جبلت کے تھرو کام کر رہی ہے. اب بچ گیا کون؟ مسٹر مین بچا ہوا ہے. تو جب پوری کائنات وہی کے زور پہ چلتی ہے تو انسان کو بھی وہی کے زور پہ چلنا چاہیے. تو انسان نے کیا کیا؟ خدا نے کیا کیا؟ ناطق کی زبان کے اندر اپنے کلام کو رکھا اس کے پیچھے, وتھ دس آزادی, کہ وہ آزادی رکھتے ہوئے اس کا انکار کرے یا اس کا مانے. اب انسان کا یہ کام ہے کہ خدا کی اس بنوٹ کی ڈیزائن کو سمجھے, خدا کے اس کریشن پلان کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو وہیں پہ لائے. جب وہ لائے گا تو اس کی فنکشننگ عین ایسی ہوگی جیسا نیچر کے یہ 2 حصے فنکشن کر رہے ہیں, اور یہ دونوں حصے اپنے حصے کا پورا کام کر رہے ہیں. سب یہاں بازو میں دیکھ لیجئے جھاڑ, یہ جھاڑ بھی گرو کر رہا ہے, یہ جھاڑ بھی گرو کر رہا ہے. کوئی بخش رہا نہیں کسی کو, سب اپنے حصے کا لے رہے ہیں, لیکن کوئی کسی کا نقصان کر رہا. ہاں, نیچر کے اندر ہزاروں لاکھوں گیلیکسیز گھوم رہی ہے, کوئی ایک دوسرے کو ٹکرا مار کے ختم کر دے رہی, لیکن 2 انسان ایک کمرے کے نیچے نہیں رہ سکتے, ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے. اسی کا نام اسپرچولیٹی ہے کہ انسان یہ دونوں چیزوں سے سیکھے اور سیکھ کر اپنے آپ کو خدا کی رہنمائی میں لائے. انسان اپنے خود ساختہ طریقے سے اگر عمل کرے گا تو وہ بہت آسانی کے ساتھ میں ازموں کے اندر ٹریپ ہو کے اپنی زندگیاں برباد کر دے گا. قرآن آپ کے ایفرٹس کو آسان کرنے کے لیے رکھی گئی ہے, ٹو ریڈیوس یور ایفرٹس ٹو ریچ دا ٹروتھ. یہ انہی کے لیے کام کرے گی جو ٹروتھ سیکر ہیں. یہ کوئی میراکل اس کے پڑھ کے پھونک دینے سے کسی پہ ہونے والا نہیں. پہلے آپ مطالعہ شی حق ہونا چاہیے, تب کتاب آپ سے بات کرے. ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین, ہدایت ہے ان کے لیے جو کنسرنس کو گارڈ کرتے ہیں. سوچیے, اور ہم ہدایت کیوں نہیں مل سکی؟ کیونکہ ہمارے لیے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. ہاں, متقی نہیں ہے,
ساری دنیا اپنی فطرت کو درست رکھ کر قرآن کو جان گئی اور ہم اپنی فطرت کو درست ہی نہیں کر سکے ابھی تک، اس لیے قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رحمان علم القرآن وہ آیت کے سلور پلیٹر پہ جنت دے دی۔ دیکھیے صاحب، قرآن میں واضح طور پہ ایک آیت ہے کہ جب ہم نے بنی آدم کی پشتوں سے اس کی نکالی تو ہم نے ان سے میثاق لیا، میثاق پکڑا کہ کون ہے تمہارا رب؟ خالو۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہے ہمارا رب۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کانشس کے اندر رب کے پورے تصورات خدا نے اپنے ڈال دیے، اپنی مرضی کیا انسان کے ساتھ ہوگی اس کے کانشس میں رکھی۔ اس کانشس کو جاننا آنا چاہیے۔ ہم اس کانشس کو نہیں جانتے، اس وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ لاکھ قرآن سن رہے لیکن کچھ بھی نہیں ہونا ہمارا۔ دیکھو بھیا، یہ وحی، الہام، ربانی تعلیمات، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ یہ کہاں کام کرے گی یار؟ ایک ہی بارش آسمان سے گر رہی ہے، ایک زرخیز زمین پہ گر رہی ہے تو وہاں تو کھیتی لہلا رہی، اور چٹان پہ گر رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ ہو جائے۔ تو قصور وہی میں یا اپنے آپ کو جو چٹان بنا کے رکھا ہے اس میں؟ آپ الزام دے رہے وہی کو، آپ اپنی چٹان کو درست کر کے زرخیز بنائیے، پھر دیکھیے قرآن کے معجزے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ آج سارے مسلمان چٹان بنے، ان کو اپنی روشوں کو چھوڑنا ہوگا۔ مذہب کا خاتمہ کرنا پڑے گا انسان۔ میں آپ سے ابھی بھی ادباً یہی کہوں گا کہ disown all the religion whichever you are following, they are all fake۔ وہ پورے غنڈے موالی مافیاؤں کے بنائے ہوئے آپ کے تمام ائمہ پورے مافیا تھے۔ یہ سب سادے لوگوں کا مال لوٹنے کے طریقے ہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ تقریر ہو رہی ہے، ہماری جو ایسی پہلی ہو رہی ہے کہ قرآن ایک صحابی تھے جو پھٹے کپڑے پہنتے تھے، تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ ارے بھائی انہوں چلے گئے، ہمارا کیا لینا دینا ہے ان سے؟ پرسوں کی یوسف بھائی، پرسوں کی بات چیت میں وہی آیا تھا کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس سے تمہارا حساب نہیں پوچھا جائے گا۔ تم جو کر رہے تمہارے سے تمہارا حساب پوچھا جائے گا، تمہارا حساب ان سے نہیں پوچھا۔ تو ہم کئی کو ان کے بارے میں اچھا بولنا، کئی کو ان کے بارے میں برا بولنا۔ یہودیوں کے بارے میں لعنت بھیجنے کے لیے مطلب وہ تھے، یہ کوئی تھے ان کو اس وقت سزا مل نہیں، ہمارے گرو بھی یہی بولے تھے۔ ایک دن میرے سے فون پہ بات ہوئی وکیل صاحب، تو انہوں نے بولے جو قرآن میں جو یہودی آ رہے ہیں، آج کے یہودی تو بہت اچھے، وہ پہلے کے یہودی تھے۔ اب کیا بولوں، اب میں کیا بولوں؟ قطع ہے بزرگ گرفتار خطا۔ خنجر مار مار کے مارتے تھے تو گولی سے مار دیتے سکون کے لوگ۔ وہ قرآن میں جو یہودی ہے وہ پہلے کے زمانے کے یہودیوں کا ذکر ہے، آج کے زمانے کے یہودی اچھے ہوئے۔ باپ دادا کی کہانیاں ہیں بھائی۔ چلیے وہ آیت کرنے کی ہم جو بیٹھے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ارے وہ اس میں ہے، ایک منٹ۔